علامہ صاحب کا خطاب اسی ٹائم پہ ہوگا۔ مجلس شام غریباں 7:30 بجے شروع ہوگی۔ آپ سے صدا ہے کہ ٹائم پہ تشریف لے آئیں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں علامہ حافظ تصدق صاحب کو۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللہم صلی علی محمد، پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللہم صلی علی محمد، ذرا بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ، ذالک هو الفضل الکبیر۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے 22واں پارہ سورہ فاطر کی 32 نمبر آیت تلاوت کی، جس میں خلاق دو عالم ان 12 اماموں کو وارث قرآن بنا رہا ہے۔ پھر جانے وہ قرآن کتنا بڑا کمال ہے، جن کمال کا بنانے والا بھی با کمال ہے، تو پھر بننے والے کتنے با کمال ہیں۔ ان کو وارث بنا رہا ہے خالق، وارث، اور وارث بنانے کے لیے ایسی لفظ لگا رہا ہے جس میں عظمت کا اظہار ہے، اور عظمت اس کے لیے ہوتی ہے جو عظیم ہو۔ عظیم وہ ہوتا ہے جس کے لیے جھکنا واجب ہو۔ غور نہیں فرما رہے، جب اللہ عظیم ہے، عظیم وہ ہوتا ہے جس کے لیے جھکنا واجب ہو۔ پھر مان لو جہاں وہ ذات میں عظیم ہے، یہ 14 وجود میں عظیم ہے۔ خوش ہو جاؤ میرے بھائی، یہ وجود میں عظیم ہے۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، یہ وجود میں عظیم ہے، وہ ذات میں عظیم ہے۔ دوسری لفظ کہوں اور یہ سمجھنا ہے کہ عظیم اسے کہتے ہیں تکبر کرنا جس کا حق ہو۔ خوش نہیں ہوئے، صحیح خوش نہیں ہوئے۔ حیدری، تکبر کرنا جس کا حق ہو،
حق ہو، پھر وہ ذات میں عظیم ہے، علی وجود میں عظیم۔ جب ایک اے مرحب کو اس کو مار کے نا، عمرو ابن عبد ود کو مار کے جب علی چڑھے نا تکبر سے، ہائے ہائے ہائے، آ کے شکایت کرتے ہیں رسول سے، مولا علی تکبر میں جا رہا ہے، تو میں آج اس کا تکبر توحید کا تکبر، اور انہیں فرما رہا ہے۔ یہی وجہ ہے، پھر جملہ میں کہہ دوں، تکبر متکبر اسی کے لیے، کبریائی اس کے لیے ہے۔ خدا گواہ ہے، علماء نے لکھا ہے، عارفین نے لکھا ہے، بہت سے عارفین بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو خبر نہیں، عارفین فرماتے ہیں کہ ساری کائنات سجدے میں چلی جائے، اللہ کو تکبر نہیں آتا اگر علی آئے۔ ہائے ہائے ہائے، ذات توحید میں تکبر ہے، ہائے علی میرے سجدے میں جھکا ہوا، سبحان اللہ۔ انہی کو خالق وارث بنا رہا ہے، ہم نے وارث بنایا، میں نے نہیں۔ قربان ہو جائیں تیرے ہم کہنے، اور اگر 14 نہ ہوتے تو ہم نہ کہتے۔ انہوں نے اسے کہ عظمت کو ظاہر کیا، ہم نے وارث بنایا۔ وارث کیوں بنایا؟ کہ جانشین رسول ہونے کے لیے پہلے وارث بننا ضروری ہے۔ جو وارث نہیں بن سکے وہ جانشین نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ سمجھ آگی میرے بھائی؟ ہم نے وارث بنایا، کن کو بنایا؟ الذین، ایک جماعت کو وارث بنایا، پوری جماعت وارث ہے، ایک دو نہیں۔ جب وارث بن ہی چکے ہیں تو پھر کون بنے گا؟ باقی بننے کی گنجائش ختم۔ بنا کے کیا کہا؟ استفینا من عبادنا، صرف میں نے بنایا نہیں، انہیں چنا بھی ہے، اور چنا بھی معصومین عباد میں سے ہے، خلق سے نہیں عباد سے، جو نبیوں سے افضل ہو اسے علی کہتے۔ کہا بیٹھے ہیں 14 انبیاء سے افضل ہے، 72 انبیاء سے۔ پریشان نہیں ہونا، پھر میں کہوں، کنفیوژن نکال دے۔ 14 کو اگر انبیاء نہ مانے نبوتیں نہیں ملتی، ان کو مانتے گئے نبی بنتے گئے، نبی بنتے گئے۔ ان کو ہم نے چنا، چن کر عالمین کے سامنے بھیجا۔ او عالمین، او مخلوق، خدا جانے کیسے کیسے چن کے بھیجے گا۔ بھیجے اس لیے ہے کہ انہیں جانو بھی، پہچانو بھی، مانو بھی۔ ہائے 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 ہائے، کہ ہماری کوتاہیاں کتنی ہو۔ انہیں جانو، پہچانو، مانو۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے انہیں مانو، اپنا منوانا نہیں کہہ رہا۔ پہلے انہیں مانو، جب تم انہیں مانو گے جو کچھ یہ مجھے کہے میں وہی ہوں۔ تمہیں خبر نہیں اللہ کیا ہے، تمہیں علم نہیں توحید کیا ہے، تمہیں خبر نہیں وہ کمال کیا ہے۔ جو یہ کہہ دیں گے میں وہی ہوں، جو یہ کہہ دیں کہ اللہ ہے وہی اللہ ہے۔ سمجھ آ گئی میرے کو؟ بس لیکن ہوا کیا؟ فمنہم، صحیح کو بچھا دی میرا پتر، صحیح کو پہلے بیٹھنے دو بابا، بیٹھنے دو، صحیح کو بیٹھ، دیوار نال بچھا دینا، پر لے پیچھے بچھا دیوار نال یار، تو جوان لگے کر دو اللہم صلی علیہ، صحیح جوان اگے جگہ دیتی کرو نا، بزرگان بچڑا سیانا بنیا کرنا۔ فمنہم ظالم لنفسہ، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، افسوس خالق کیا فرما رہا ہے؟ فمنہم، انہی میں جن میں نے بھیجا، ان کو بڑی محنت سے بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ کی تمام قدرت علم صرف ہوا 14 کو بنانے کے لیے۔ ان کو بھیجا کن نے؟ ہم نے بھیجا، منوانے ماننے ہم مانے۔ فرمایا ماننے کے علاوہ کیا ہوا؟ پہلے نام لیا، فے ہے ترتیب ذکری کے لیے، ترتیب ذکری ہوتا ہے تشریح کر کے، اجمال کو ایک تفصیل میں بیان کرنا۔ اللہ نے کہا جب میں نے بھیجا تو کیا نتیجہ نکلا؟ فمنہم ظالم لنفسہ،
ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. چلنا ہو گیا, چلنا, اللہ بری ہو گیا ہے. میں نے ظلم نہیں کیا, انہوں نے خود ظلم کیا. او خود ظالم بننے والا. فمنہم ظالم لنفسہ, انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا. ایسے بھی ہیں وہ بچڑے, انہوں نے خود ظلم کیا. حجت تمام ہو گئی, اب جہنم میں بھیج دے کوئی پرواہ نہیں, حجت تمام ہو گئی. ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے, توجہ فرمائیں, جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. دوسرے آپ ہیں, روز میں آپ سے کہہ رہا ہوں, روز. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, باقی وہ ہیں جنہوں نے بلا تعمل مان لیا. ہائے ہائے, آپ نے دیکھا بھی نہیں تھا, مان لیا. رات میں نے عرض کیا, اسی لیے آپ کو اللہ نے آپ کو اولل الباب کہا, عقل والے کہا. معلوم ہوگا کہ ولایت علی مانے وہی عطائی مانگو. عقل بنی ہی ہمارے لیے ہے. اور جو نہیں مانتے عقلیں نہیں ہیں, شکلیں ہیں, عقلیں نہیں ہیں. حیدری اولل الباب الذین آمنوا, رات پڑھا تھا نا, کن کے لیے آئے ہیں اولل الباب. اولل الباب وہ ہے جنہوں نے زر کی حالت میں, کل یہ شاید میں بھول لگے جاؤں, پھر دورہ صحیح نے رات میں یاد دہانی کرائی. جب یہ زر کی شکل میں ساری کائنات, آپ اور میں بھی کھڑے تھے, زر کہتے چیمٹی کو, چیمٹی کی شکل میں جب کھڑے تھے نا, علی علیہ السلام نے فرمایا کہ عہد لینا ہے پہلے توحید کا, پھر محمد مصطفیٰ کا اور اپنی ولایت کا. ان بیچاروں کو خبر ہے نہیں. ہائے 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 ہائے. سرکار علی علیہ السلام نے ایسے بلا تشبیہ, ایسے ہاتھ دراز کر کے, جب ہاتھ آخر تک پہنچا, ثبتت المعرفت فی قلوبہم, ہر آدمی کے دل میں توحید, نبوت اور امامت کی معرفت ثابت ہو گئی. سمجھ آ گئی میرے بھائی؟ ہر آدمی اپنے اپنے معیار میں عارف بن گیا, معیار میں اتنا عالم بن گیا. جب عالم بن گئے تو اب اقرار لیے گئے. پہلا اقرار ربوبیت کا, دوسرا اقرار محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نبوت کا. عالم ذر میں, ذر میں, ذر میں کون یاد رہے گا؟ شکر ہے شکر. عالم ذر میں دے دینے ایک دوسرے میں, ہائے ہائے. عالم ذر میں تیسرا اقرار لیا گیا بلا فاصل دن 12 کی امامت کا. خوش ہو جاؤ میرے پتر, خوش ہو جاؤ. ہائے ہائے آگے ہم بھول گئے تھے, پھر آگے یاد دہانی کرائی گئی. کن کو؟ آمنو کو, ہمیں. یہ جو وہاں دل سے مان کے, وہ تو منکرین نے تو ماننا نہیں نا, جو نہیں انہیں وہی نہیں ماننا وہ یہاں بھی مانیں گے. جو وہاں مان کے آئے وہ تھے ہم. خوش نہ ہوں, ہم کہیں ہم. اب ہمیں حق ہے کہ ہم کہیں ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں. ایک قرآن ہمارے ماننے کی تصدیق فرما, ہم مانتے ہیں. اس لیے ہمیں کہا اولل الباب, او عقل والو, اللہ سے ڈرتے رہو کہیں آل محمد کی معرفت کم نہ ہو. گل کر ہائے ہائے, کیوں ہمیں عالم ذر ہمیں ایجاد کرایا تاکہ ہم علی کی ولایت. کل میں نے عرض کیا یہ سورہ طلاق کی آیت جو میں نے پڑھی یہ مکے میں ایک آیت نازل ہوئی. او بے خبرے جو کہتے ہیں کسی نے پڑھا ہی نہیں, علی کی ولایت نماز اور کلمے میں مکے سے شروع ہو گئی. پڑھے تو پتہ لگے گا. شروع ہو گئی, جب شروع ہو گئی کیوں شروع کی, کیوں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. ہمیں علی علیہ السلام کی ولایت اور نماز میں اس ولایت کی گواہی کیوں؟ وہ عبادتوں سے معبود نہیں بنا, وہ چاہتا ہے علی کی گواہی آئے. خدا گواہ ہے جہری نمازیں ہیں ہی اسی لیے, اونچی آواز سے پڑھی جانے والی نماز ہی اسی ہی لیے ہے تاکہ
अच्छा क्यों भला, क्यों? मैं जुमला में हूं, समझ आगा जी, समझना है क्यों, क्यों? इसलिए अल्लाह चाहता है, रसूल चाहता है। मैं तुम्हें बतलाऊं सलमान फारसी कैसे बना। नहीं समझ आई ना यार। अबू ज़र कैसे बना, मिकदाद कैसे बना, शायद हाजरी कैसे बना, अबू बसीर कैसे बना, अबू ज़र कैसे बना। ईमान के 10वें दर्जे पर फायज कौन है? जन हम हैं कोई, हमें फख्र है कि सलमान 10वें दर्जे पे है। हमें कोई दर्जा नहीं मिला, वही यार एक ही नहीं मिला, हमें एक नहीं मिला। सलमान को 10 दर्जे मिले। खुदा जाने सलमान किस मेयार का हो। जिनका सलमान ऐसा हो उसका ईमान कैसा हो। बेशक बेशक पैगंबर हूँ। साकी कौसर, माशाल्लाह माशाल्लाह सी माशाल्लाह। जवानियाँ मिलती हैं जी, जवानियाँ है यार। मैं कहूँगा बुजुर्गों, विलायत बयान करते रहे, विलायत से जवानी मिलती है। समझ आई आपको? किसी और का तो नाम लेके देखे ना, से जवानियाँ है। जवानी भी बुढ़ापे में बदल जाती है। इसलिए सलमान फारसी 10वें दर्जे पे फायज और अबू ज़र 9वें दर्जे। बातें वही है, दोहराता, थोड़ी सी बात दोहराता। इसी वजह से सलमान फारसी को जब 1000 कलाम ओ मेराज वाला रसूल ने बता दिया ना, सीना फटने लगा कोई सुनने वाला हो। अब खबर सलमान फारसी ये हुक्म है, जब सीना फटने लगे ना इनकी मारिफत से, कोई सुनने वाला ना हो। जनाब अली यही कहते हैं, काश कूफे में कोई मेरा इल्म सुनने वाला नहीं। जनाब अली कुएं में जाते, सौसा बिन सौहान कुआं था, वहां जाके कुएं में बयान करते थे अली अलैहिस्सलाम। अपने फसाइल हुए परेशान हो गया। अपनी फजाइल खुदा जाने खुद कैसे बयान करते होंगे। हाय हाय, कुएं का पानी उबलने लग जाता। विलायत अली के कमाल सुनकर यही वजह है कि अगर कोई ना सुनने वाला हो तो कुएं में जाके ना उसको बयान कर। सलमान फारसी का सीना फटने लगा, इंतजार करने लगे अबू ज़र आए तो सुनाऊं। कोई तो मुतहम्मिल आए ना है। हाय हाय, खुश हो जाओ मेरे पुत्र, खुश हो जाओ। सही जन्ना साहब खुश हो जाए। अबू ज़र आए तो मैं सुनाऊं। अबू ज़र आके आ गए, जब ये चाहते तो फिर आ जाता है। आके बैठ गए, बैठते ही कहा आओ अली की बात कर। हाय हाय, जन्ना साहब आओ अली अलैहिस्सलाम की बात, अल्लाह की नहीं। बात शुरू हो गई। जनाब सलमान फारसी के आगे एक शोरबे का प्याला रखा हुआ था। शोरबा समझ है या नहीं? शुक्र है शुक्र है शुक्र है, समझ आ गई। लेकिन ऊपर ढकना नहीं था, वो भी आगे रखा। अबू ज़र आके बैठ गए। जनाब अली की बातें सलमान ने शुरू कर दी, जिसमें कहने वाला सलमान हो, फिर फरमान किस मेयार का सुना जाए। आए अबू ज़र कहते हैं कि बयान करते करते जहां तक मेरी आखिर तक आवाज आ रही है, सरकार सलमान ने जनाब अली का एक ऐसा कमाल बयान किया ना, शोरबे वाला प्याला बुलंद होकर उठ गया, शोरबे में उबाल आ गया। अबू ज़र कहते सारा गिर गया होगा। हाय जो गल मैं चुप कर जाए थी। अबू ज़र से मैं कुछ पूछ लेता है, लेकिन मैं खामोश हूं।
जब उलट गया ना, कहने लगे शोरबा गिर गया होगा। ओए 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 ओए, कमाल में नतीजा कितना आया। हाय हाय हाय, शोरबा गिर गया। वो जनाब सलमान ने जल्दी सीधा किया तो नहीं गिरा। कहता ढकना ही नहीं, गिरा ही नहीं है। समझ ले, इसी है को हैरत कहते हैं, हैरत को मारिफत कहते हैं। फिर सरकार सलमान ने बयान करना शुरू किया। फिर दूसरा कमाल बयान किया। कमाल मैंने बड़े ढूंढे, मिले नहीं, मिले नहीं, कई रातें लगाई मैंने, नहीं मिले। जब दूसरा क्या, फिर प्याला जरा ऊंचा होके गिरा। अबू ज़र कहते आप तो गिर गया। फिर पलटाया, नहीं गिरा। ताज्जुब बढ़ गया, हैरत बढ़ गई। देखा सलमान ऐसा हो, सलमान जैसा हो। अबू ज़र कहते, अब जब तीसरा कमाल सलमान फारसी ने बयान किया ना, बहुत ऊंचा होकर जहां तक मेरी आवाज आ रही है, वो जो प्याला पलट गया ना, अबू ज़र ने कहा अब गिर गया होगा। अब जो सीधा किया ना, अबू ज़र बैठ नहीं सका, उठा के मैं जनाब अली को बताऊं। आयन अली की खिदमत में अली बस करा के फरमाते हैं, अबू ज़र अभी शोरबा देखा है। हमें समझ आई, जिसका सलमान समझना है। हो गई है गई। मुख्तसर हो जो इमाम आके अली को भी शामिल करो और की विलायत की गवाही भी नमाज में दो। इसका नतीजा क्या हुआ? अबू बसीर नाबीना है। किनका साहब ये बला? जनाब मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, ये सहाबी है। इमाम मोहम्मद अबू बसीर, आंखों से नाबीना, दिल का बीना। खुश नहीं होने जाओ, मैं कितनी बड़ी बात कर रहा हूं। अबू बसीर खड़ा है मौला के सामने, कहता मौला आप भी मौला मेरे साथ खड़े हैं, मैं भी अबू बसीर हूं, नाबीना हूं। सरकार ने देखा, आंखें मिल गई। ये होता है इमाम मेरे पुत्र, और सुनने नहीं डालते है। जब आंखें मिल गई ना, मिल गई, खुदा गवाह है मेरी तरफ देखे, पहली नजर में इमाम को देखा। देखकर अबू बसीर कहने लगा मौला मैं नाज़िर भी हूं, मंजूर भी हूं। और नहीं फरमा रहे हैं, आज यह है यही तर्जुमा में लिखा, मौला मैं तुझे पहली दफा देख रहा और आप मैं मंजूर, आप मुझे देखते, मैं नाज़िर भी हूं, मंजूर भी। मेरे इमाम ने फरमाया अबू बसीर आंखें मिल गई? हाँ मौला। सौदा करना है? जी। इमाम कहते हैं, फरमाते हैं सौदा कर। मौला सौदा? कहते कीमती शय है, सौदा कर ले, ये मेरी कीमती शय दी है, ये जो अभी मैंने आंखें दी हैं ने, यही दीद मुझे वापस कर दे। मैं दीद आंखें, दीद नजर नहीं है, वो बेदीद हुआ। दीद पे मैं बहस कर सकता हूँ मेरी बोले अच्छी से, ये मुझे वापस कर दे अबू बसीर, ये नजर, ये दीद मुझे वापस कर दे, जन्नत की रसीद अभी देता हूं। गौर सुनिए, गौर नाल सुनिए, ये वापस कर दे, जन्नत की रसीद भी देती हूं, तो उसे पूछा भी नहीं जाएगा। अगर ये आंखें रही तो पूछा जाएगा किन को देखा, किन को नहीं देखा। और नहीं फरमा रहे, हाय हाय, इसी का नाम शरीयत है। शरीयत हम हटा देंगे ना, मुझे हमारा ले सौदा सस्ता है। इमाम ने दीद वापस ले ली। हाय हाय हाय। दूसरे दिन मेरा इमाम आया ना अबू बसीर के बाद, मस्जिद नबवी में सारे बैठे हैं, आके
अबू बसीर के करीब होके इमाम कहते हैं, अबू बसीर ऐलान कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, इनसे पूछ इस वक्त पांचवा इमाम कहाँ है। तो गल समझ आई। हकीम का फेल हिकमत से खाली नहीं हो, सामने खड़ के बताता है 12वें को मानना है। हाय हाय हाय। इनसे पूछ पांचवा इमाम कहाँ है, साथ खड़े हैं। अबू बसीर कहते हैं, ओ मदीने वालों, ओ दारू शराब में बैठने वालों, बताओ इस वक्त पांचवा इमाम कहाँ है। तो मोटे मोटे आंखें अरबी वाले, हाय हाय हाय, जिनमें दीद कम आंखें मोटी, इधर उधर देखते हैं। कहते हैं कल ज़ियारत हुई थी, परसों, इस वक्त सिंह नहीं है, आका सामने नहीं है, सामने खड़े हैं। मालूम होता है ये खड़े हूँ और नजर न आए, चाहे तो नजर नहीं आ सकते। हाय 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 हाय, सामने खड़े हैं, सामने। खुदा की कसम, इतने में अबू हारून मकफूफ, मकफूफ कहते हैं जिसकी आंखें ऐसे सुई से सिली हुई, ये इमाम का साबिया खास, ये सोटी लेके जो ही मस्जिद नबी में अंदर आया, मेरे इमाम ने कहा, अबू बसीर, अबू हारून से पूछ पांचवा इमाम कहाँ। मेरी गल समझ नहीं आई। अबू बसीर कहते, अबू हारून मकफूफ, पांचवा इमाम कहाँ है। खुदा जवाब सोटी टेक कर कहता है, वो सामने तो खड़ा है। समझ आ गया मेरे को। अली की विदाई से ऐसे ऐसे बनते। छोटी सी बात और सुना दो, आप खुश हो रहे हैं क्योंकि आप मजालिस कम हो रही है, कल का दिन है। बस रुशैद हाजरी नाम सुनाओ, रशीद नहीं, लफ्ज रुशैद, रुशैद हाजरी, ठीक है। ये इब्ने ज़ियाद ने इसके कत्ल का ऐलान करा दिया, कूफे में ऐलान कराया, क्योंकि सिंह जब आए कूफे में, जो ही दाखिल हुए तो इनके मुखबिरीन ने कहा आ गए हैं। इनके बड़ी सीआईडी होती थी। रुशैद हाजरी कूफे में दाखिल हो गए, इसे ऐलान करा दिया, जल्दी करो, ऐलान करा दिया, रुशैद हाजरी को गिरफ्तार करो, जो ले आएगा जितना इनाम कहेगा हम देंगे। अगर कोई किसी के घर में रुशैद चला गया और पाया गया, घर भी तबाह बर्बाद कर देंगे, घर वालों को कत्ल गारत कर देंगे। बार बार ऐलान हो रहा है। और जनाब रुशैद हाजरी का एक अजीज है अबू अराका, ये पांचवें इमाम का ऐसा सहाबी है जैसे सलमान फारसी रसूल का। ये अबू अराका, ये क्या कहते हैं, ये अजीज भी है रुशैद हाजरी। ये कहता है कि मैं बाहर कुर्सी डाल के ना, इनका घर करीब था दारुल इमारा के, आवाज वहां से इनके कानों पे भी आ रही। ये बैठे हैं, इनके साथ कुछ आदमी थे, इब्ने ज़ियाद के आदमी थे, कल सुने जाएंगे, और कानों में इनके भी आवाज आ रही है, ओ अगर रुशैद हाजरी किसी के घर आए, वो पकड़ा गया, उसको कत्ल कर देंगे, घर को बर्बाद कर देंगे। ये भी सुन रहे कि जनाब रुशैद हाजरी ये दरवाजे पे बैठे हैं, दरवाजा खुला हुआ है, जनाब रुशैद हाजरी सीधे आए और इनके आगे से गुजर कर अबू अराका के अंदर घर चले गए। अबू अराका क्या अभी तो ऐलान हो रहा है, सुन भी रहे हैं। जो ही उठा ना अबू अराका, जल्दी अंदर भाग के गया, पकड़ के कहता है रुशैद आजाद, तेरी आवाज आ रही थी, कहीं है, कहा सुन के तो आया हूं, और नहीं फरमा रहा, सुन के तो तेरे घर आया हूं। तू आगे गुजर के गया है। अभी उन आदमी ने देखा ये तो इब्ने ज़ियाद के आदमी, ये अभी जाके कह देंगे तो मुझे तो अभी कत्ल कर देंगे, घर बर्बाद कर देंगे। रुशैद कहता है तसल्ली कर, उन्होंने मुझे नहीं देखा। मेरे ख्याल ऐसे जैसे मैं चाहता था वैसे आगे पसंद नहीं फरमाया, उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। ये गुलाम की बात हो रही है, इमाम की नहीं। ये कमाल है अली के, अली अल्लाह पढ़ने की।
اس نے کہا بھائی تو نے دیکھا ہے، میں تجھے صرف نظر آیا ہوں، انہوں نے نہیں دیکھا، جلدی باہر آئے۔ ابو عراقہ چل دیا، وہ یار ابھی یہاں سے کوئی گزرا ہو آپ نے دیکھا؟ میں تیری آنکھیں بوڑھی ہو گئی۔ وہ کوئی نہیں گزرا، کہتا ہے یار گزرا ہے، کہتا ہے کوئی گزرا ہی نہیں، آپ کو ایسے اشتباہ ہوا، کوئی نہیں گزرا۔ ٹھیک ہے، جب انہوں نے کہا کوئی نہیں گزرا، واپس گیا، کہتے ہاں کہہ رہے کوئی نہیں گزرا، لیکن تسلی پھر بھی نہیں ہوئی۔ کنڈی کھول کے اندر جا کے جناب رشید کو ستون کے ساتھ رسی سے باندھ کر، غور نہیں فرمایا، باندھ کے باہر آیا نا، اوپر کو بھی لگا یا ایک تالا لگا کے باہر آ گیا، باہر نہ جائیں، اور جب باہر آئے تو وہ آدمی چلے گئے، کہتا ہے اس کہیں وہاں جا کے شکایت نہ کریں۔ یہ آیا، کہتا ہے میں بھی ابن زیاد کے دربار میں جاؤں، کیونکہ آنا جانا ساتھ ہی تھا۔ اب جو جی گیا، جو ہی ابن زیاد بیٹھا ہے، لوگ بیٹھے، جو ہی یہ جا کے بیٹا بیٹھے میرے بھائیوں، جو ہی جا کے ابو عراقہ بیٹھا نا، جناب رشید اسی کے خچر پہ بیٹھ کر دارالعمارہ کے اندر آ گیا، کہتے ہن بچنا ہی نہیں۔ اچھا تو گھوڑے تو مشہور، اس کا کوئی اور چیزیں نہیں، اس کا تو چھوٹا سا شہر تھا۔ جب یہ پریشان ہوا نا، ادھر ابن زیاد کی نگاہ پڑی، وہاں سے بھاگا بھاگا آ کے یہ گھوڑے سے خچر سے اترا، آ کے ابن زیاد اس کے گلے لگ گئے۔ وہ یار یہ رشید حجری کے اعلان بھی خود کرا رہا ہے اور پھر گلے بھی مل رہا۔ اندر لے گیا، اندر لے گیا، چاشا پلائی، بیٹھ رہے، پھر باہر چھوڑنے آیا۔ یہ خچر پہ بیٹھ کے جب گیا تو یہ ابو عراقہ کہتا ہے میرا واقعہ تھا ابن زیاد۔ میں نے کہا ابن زیاد کون تھا یہ؟ کہتا ہے یہ میرے بچپنے کا دوست تھا شام کا۔ ہائے ہائے ہائے، بڑی مدت کے بعد ملنے آیا۔ ابو عراقہ کہتا ہے میں ابھی گھر باندھ کے آیا۔ بچپنے کا دوست تھا وہ ملنے آیا ہے، معلوم ہے نظری میں شکلیں بدل جاتی ہیں۔ اب جو جناب عراقہ جلدی گھر آیا، تالا کھولا، اندر جو گیا، ستون کے ساتھ باندھا ہوا رشید حجری مسکرا کے کہتا ہے تسلی ہو گئی؟ غور نہیں فرما رہے، علی کی ولایت سے ایسے بنتے ہیں حیدری۔ علی بس 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 یہ لمبی ہو جائے کیف میں جب آ جائے پھر کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اب جناب یہ ہوا کہ یہ دیکھیں منہم ظالم لنفسہ، منہم مقتصد، سابقم بالخیرات کون ہے؟ کالی بیان کیا جا معصومین، امام، امام 12 امام، جو ہی نہیں رنگی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس آیت کریمہ میں وراثت کی آیت میں یہ تینوں ہیں، ایک اور آیت آئی ہے، وہ آیت ہے 12 اماموں کے نام کی۔ میں آپ کو بتا دوں 12 مہینوں کو انہوں نے محرم سفر والے مہینے بنائے، اے ترجمہ کرنے والے میں قربان ہو جاؤں۔ میں ان تینوں کا ذکر ابھی سنا، اگر آپ اجازت دے تو میں سنا۔ سورہ توبہ 10واں پارہ سورہ، لیکن گل میں نے کی ہے یار تو پتہ نہیں لگا توبہ کا نام لکھے میں کوئی نام سنی؟ ایک سورہ توبہ ہے یا نہیں؟ نہ ہے نا، یہ جو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، کیوں؟ ایک گل خیال کیا ہے اچھا آنکھوں پر سارے سنے۔ اب اللہ نے سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری ہٹا دی،
तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं। अरे अल्लाह सर तो अपना नाम हटाता, सारे हटा दिए, 14 भी हटा दिए। हटा के हमें कहा मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तौबा से हटा दी है। समझ लो, जो भी नमाज में बिस्मिल्लाह हटा दे उनकी नमाज सूरत तौबा लगी। हाय हाय हाय, तो समझ आइए, खुश नहीं हुई, खुश नहीं, ला 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 ला। उसी सूरह तौबा की 36 नंबर आयत में खालिक इरशाद फरमाया, मैंने पहले दिन थोड़ा सर्च किया, इस पर मेरे अशरे हैं, अशरे जो आयत करीमा मैं भी पढ़ने लगा हूँ, इस पर मेरे अशरे हैं, ठीक है। और इस पर क्या करना है, मैं आयत पढ़ता हूँ। इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिनहा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम वक़ातिलुल मुशरिकीना काफ़्फ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़्फ़ा वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन। तब समझ आ गई। खुदा गवाह तर्जुमे ठीक नहीं लिखे, वह हकीकत तक पहुंचना और शायद मैं क्यों पीट रहा, वो तर्जुमे नहीं ठीक लिखे। इन्ना इद्दत शुहूर, खबरदार, यहाँ हर एक ने यहाँ तर्जुमा इन्ना का यकीनन किया, यकीनन नहीं। यकीनन की लफ्ज़ तब आती है जब इन्ना के साथ अल्लाह की लफ्ज़ लगे। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, यकीनन अल्लाह हर शय पर कादिर है। ये अल्लाह ने यकीन की लफ्ज़ को जाहिर नहीं किया, इन्ना ने किया। इन्ना इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, यकीनन अल्लाह हर शय पर कादिर। यकीन की कितनी किस्में, कितनी दफा पढ़। अच्छा, यकीन की एक यकीन है इल्मुल यकीन, एक है ऐनुल यकीन, एक है हक़्क़ुल यकीन। इन्हों याद रखने, एक खुदा वास्ते याद रखो वो मेरा बच्चा। इल्मुल यकीन अक्ल से पैदा होता है, ऐनुल यकीन ज़मीर से पैदा होता है। अच्छा, मैं इतने मजमे में सवाल करके शादियां में बैठे बुजुर्ग जन्नत साहब, इल्मुल यकीन अक्ल से पैदा होता है, ऐनुल यकीन ज़मीर से पैदा होता है, हक़्क़ुल यकीन कहाँ से पैदा होता है? मेरे नानी मेरे गले नहीं बनने आए, मालूम मिंबर के मेरे न जानने वाले भी बैठते आए। कोई नहीं, कोई नहीं, ये अच्छी गल है। इल्मुल यकीन अक्ल से पैदा होता है, मेरी पूरी मजलिस है इस पर। ऐनुल यकीन ज़मीर से, दिल के अंदर जो एक दिल होता है वो बीमार होता है, उस बीमार दिल में ज़मीर होता है। बीमारी 3 तरह की है, शिर्क, कुफ्र, निफाक। ये ऐसी बीमारियां निजात है, पानी से पाक नहीं होती, ये कलमे से पाक होती है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े रूह पाक हो जाती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े जिस्म पाक हो जाता है। नफ्स जिसने नमाजें पढ़नी है, जिस्म नमाजें नहीं पढ़ता भाई, जिसमें रकतें बनाता है, नफ्स पाक होता है। वही सारी गल नहीं आखनी भाई, अच्छा चल गया था, नहीं कहनी। नफ्स पैदा होता है अलीयुल वली, पाक होता है अलीयुल वलीउल्लाह, ठीक हो गया। इल्म यकीन कैसे पैदा होता है? ना सही ना भाई, बच रहे गल सुनिया करो ना। और पता लग गए चावल में चख लेते ही कोई बेगदा बका अलग है। इल्मुल यकीन अक्ल से पैदा होता है, ऐनुल यकीन ज़मीर से पैदा होता है। बहुत बड़ी बात इस्लामाबाद में मैं कर रहा हूँ, हक़्क़ुल यकीन ईमान से पैदा होता है। हमें खुश है, वाजिब है अल्लाह के लिए जब तक दीन रहे, एक ईमान का रहना वाजिब। और आज हमारा 12वां है या नहीं? जब हमारा 12वां है फिर हक किन के साथ है?
وہ جن کے 12 ہیں وہ 1200 سال سے فوت ہو گئے. داؤد ابن کثیر 12ویں کی بات کر دی، جلدی اچھی بات کر. بیٹھا ہوا داؤد ابن کثیر رکھی، امام نے اس کے دل میں القاء کیا کہ واقعہ یہ سوال کرے. یہی واقعہ جو ہمارے سینہ بسینہ ہیں القائی ہیں. امام نے القاء کیا کہ پوچھے. کہتا مولا میرے دل میں خیال آیا. امام مسکرائے کے فرماتے پوچھ. کہتا مولا آپ کا علم کتنا ہے؟ گھبرا گئی جناب. چلو تمہاری مرضی. آپ کا علم کتنا ہے؟ میرے امام نے فرمایا پہلے سوال بڑھا پھر تجھے پتا لگے گا امامت کا علم کتنا ہو. کہتا مولا سوال میں نے بڑھا دیا. ہاں کیا کرو سوال. مولا سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ ابھی بحر الکاہل میں گیا تھا، اینڈ جہاں جزیرہ برمودا کا پانی ہے. منظر چلا گیا شاہ جی پانی ہے. میں کہ لگے پانی ہے. مولا دی نگری کا پانی لگا کے آیا. خدا کی قسم سے. اب جناب یہ ہوا کہ اس نے کہا مولا سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ سمندر کی گہرائی 35,400 فٹ. سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ جہاں تک میری آواز آ رہی ہے آپ کے امام نے فرمایا داؤد ان کے نام سننا چاہتا یا دیکھنا بھی چاہتا؟ پچھلے خوش نہیں ہوئے میرا خیال ہے، پچھلے نہیں خوش ہو رہے. خوش ہو دیکھنا چاہتا ہے یا نام سننا چاہتا؟ اس نے کہا مولا کان سنیں گے بھول جائیں گے، آنکھیں دیکھیں گی تو یاد رہیں گی. فرمایا دلیل ٹھیک ہے آنکھیں بند کرو. بند کی. کھولو. کھولا تو سمندر کے کنارے پر تھے. میرے امام نے سمندر سے فرمایا سمندر تجھ پر میری اطاعت واجب ہے. خوش ہو میرے بھائی. جو کچھ چھپایا ہوا ہے ظاہر کر. داؤد کہتے ہیں میرے سامنے ہی سامنے مدد جوار میں دیکھ کے آئے ہو آپ بھی دیکھتے ہیں. سامنے سے سمندر پھٹا ایک سفید پانی نکلا جو دودھ سے زیادہ سفید. خوش بھی ہویا کرو خوشی ہو. شہد سے زیادہ شیرین، مشک سے زیادہ خوشبودار. زنجبیلہ قرآن میں ذائقہ ہے، زنجبیلہ سے زیادہ ذائقے دار ایک پانی نکلنا شروع ہوا. جو ہی نکلا نا داؤد کہتا ہے مولا یہ پانی اللہ نے کن کے لیے چھپایا ہوا ہے؟ فرمایا 12ویں کے لیے. ہائے ہائے. آپ کو خوشخبری سنانی ہے میرے بھائی. بچے بٹھا دو بٹھا دو بٹھا دو بچے نہ تھے. بیٹھ جاؤ تھے بیٹھ جاؤ تھے. بولا تو سنوں گی. کیا کہہ رہا تھا میں؟ دیکھ تیری وجہ گالی ہوئی جر ہو. پانی 12ویں کے لیے. تبھی تو میں کہتا ہوں ایک ڈسٹرب کرتے ہیں بچے. وہ سارے رٹے ہونے نہیں. اسی کسی تار چ بیٹھے ہونے ہماری تار توڑ دیتے ہیں. خدا کی قسم میں نہیں خبر ہوتی کیا ہو رہا ہے. ہم اپنے حساب میں ہوتے. یہ پانی جو چھپایا ہوا ہے 12ویں کے لیے جہاں تک میری آواز آ رہی ہے. کہہ دے میرے چھٹے امام نے فرمایا داؤد سنو جب میرا 12واں بیٹا آ جائے گا دنیا کا کوئی پانی باقی ختم ہو جائے گا، صرف یہی پانی رہے گا اور اسے وہ پی سکے گا جس نے اس دنیا میں اقرار سمجھا دیا پتر آئیے یا نہیں آئی اجے اچھا نہیں ہے. یقیناً نہیں خبردار مہینوں کی تعداد. خبردار جسے انا آیا ہے بے شک اور انا آیا ہے 224 مرتبہ قرآن. خبردار بے شک ہوئے جنہوں انا ہی نہیں سمجھ آیا آگے کی لکھا. تبھی تو میں چیختا ہوں. چیخ رہا ہوں اسی لیے چیخ. اور میں یہ ساری حقیقتیں انشاءاللہ لکھتی ہیں تفسیر میں. اب جناب ان عدت الشہور مہینوں کی مکمل تعداد نہیں مکمل تعداد. رات میں نے تعداد بتائی. عند اللہ ہے اللہ کے نزدیک
اسنا عشرہ شہرن، 12 مہینے ہیں۔ او بے خبر دنیا، اللہ نے مہینوں کا نام لے کے 12 انعام منائے ہیں۔ مراد کون ہیں؟ 12 انعام۔ اسے کہتے ہیں کنایہ بعیدیہ۔ لمبی بھائی سب چکے وقت یہ ہے 12 انعام۔ کہاں ہے؟ عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ اچھا نزدیک کسے کہتے ہیں بھلا؟ جب سمجھ کے گل کی تک میں جب پوچھوں تو میں سمجھتا ہوں میں اللہ کرے کوئی معیاری گل ہے۔ اللہ کے نزدیک ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ کہوں گی وہ اسلام دین ہی نہ بنتا اگر علی کی ولایت نہ، پھر اللہ کی اندیت کا نام ہی آل محمد۔ اس لیے دیکھیں اللہ علی فرماتے ہیں ناجل فی قرب ہی و قرب فی نایہ، اللہ قریب ہو کے دور ہے اور دور ہو کے قریب ہے۔ نہیں کہنا تمہارے خاموشی نہیں کہتا، قریب ہو کے دور ہے، دور ہو کے قریب ہے۔ تو پھر اللہ کا نقطہ قرب کون ہے؟ 14۔ او بے خبرو، 14 اللہ کے قریب نہیں، اللہ 14 کے قریب ہے۔ سنی کرو نا پتر ہے، سنی کرو نا۔ 130 میں جا رہے سے میری نہج البلاغہ۔ بس بس وہ بچڑا ایک دفعہ کافی ہے، سونا تو ٹائم توڑا۔ 14 اللہ کے قریب نہیں، اللہ 14 کے قریب ہے۔ ہائے 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 دلیل اگر کہیں کہ اللہ 14 کے قریب ہے، اللہ ایک نقطے میں محدود ہو جائے گا، محدود ہو گیا متغیر ہو جائے گا، متغیر ہوا حادث ہو جائے گا، حادث ہوا ممکن ہو جائے گا، ممکن ہوا واجب نہیں رہتا۔ 14 نے واجب بنایا۔ اسی وجہ سے اللہ نے جب بھی اپنا قریب ہونا بتایا ہے وہاں میں نہیں کہا، ہم کہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ گل سمجھ آئیے؟ عند اللہ ہے، اللہ کے نزدیک کتنے ہیں؟ 12۔ جلدی 12 فی کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب میں 12 ہیں۔ وہ کتاب کون ہے؟ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ وہ کتاب ہی وجود محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ ان مہینے یا 12 امام میں ان سمجھ آ گئی ہے یا نہیں؟ وہ منٹے آ گئی، انہوں نے 1200 سال تھے نہیں آئے۔ ہائے ہائے فی کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب میں بھی 12 ہیں۔ 12 پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، سارے محمد ہو گیا میں جناب تک آگے۔ فی کتاب اللہ ہے یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کرنا شروع کیا اس سے بھی پہلے ہے۔ کوئی گل چھوٹی جی سن لو، یہی سے مسائل شروع کر دی۔ اگر میں اگلے ترجمہ سے بتاتا بس۔ یوم خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کتنے دنوں میں بنے؟ شکر ہے شکر ہے شکر ہے جن 6 آنکھیں سارے پاس، شکر ہے پاس۔ ہائے 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 هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دنوں میں بنایا۔ کہوں جملو اے اللہ تو کہہ رہا ہے 6 دنوں میں بنایا، دن بھی نہیں تھے، 6 دن بھی لگے۔ ہائے ہائے اگر تو بناتا تو تو ارادہ کرتا ہے، شے ہو جاتی ہے، معلوم ہو گیا کوئی اور ہے بنانے والا۔ 6 دنوں میں، یہ میرے اشرے ہیں، 6 دنوں میں بنایا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ یہ عرش کیا تھا؟ پانی کیا تھا؟ دسو نا، میری تو زیادہ روٹیاں کھانی۔
کوچا نہیں آکھا میں ہائے ہائے شاہ جی کیا ہے عرش والما میرے بزرگ تشریف رکھیں آپ کو ذرا تھوڑا سا میں ایسے کر دیتا کہ آپ اچھی طرح سن لیں صحیح کا ذکر ہے میں چاہتا ہوں بہتر سنا جائے خدا کا عرش والما ہمارے بھائی نے لے کے عرش پر اللہ بیٹھا ہوا ہے موجان میری امام نے فرمایا جنہیں اللہ کو بیٹھنے والا بنایا کتنے جاہل ہیں عرش وزنی ہوا جس نے اللہ کو اٹھایا ہوا پھر پانی اور ہوا جس نے عرش اور اللہ کو دونوں کو اٹھایا ہوا ان کو سمجھ آئی عرش کوئی اللہ والی بات تو ہے نہیں میرے امام معصوم سے پوچھا والا عرش کیا ہے فرمایا عرش اللہ کا علم ہے نہیں فرما رہے مولا پر وہ علما پانی کون ہے جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے فرمایا وہ آل محمد ہم ہے خوش ہو جاؤ میرے پتر خوش ہو جاؤ خدا کی قسم خوش ہو جائیں ہم آل محمد ہیں جنہوں نے علم سے اٹھایا ہوا ہے رجب علی برسی صاحب کی کتاب انوار الیقین ہے وہاں بھی ہے اور کتابوں میرے پاس دلیل ہے ایک شخص کھڑا ہو گیا جناب علی سے کہتا مولا یہ علم آپ اٹھائے ہوئے تھے زمین و آسمان سے بننے سے پہلے فرمایا ہاں اس نے کہا مولا بتائیں کتنا پہلے تھے فرمایا تو گن ہی نہیں سکتا میں کیسے بتاؤں یہ سیانے اوہے سن گا اور سوائے بچہ والی گل نہیں اے بہت بڑی بات تو گن نہیں سکتا اس نے کہا مولا عقل بنی ہے گننے کے لیے فرمایا وہ ہمارا کمال ہے تمہاری عقل ناقص ہے تم اس کو گن نہیں سکتے گن الے 2 3 4 گن نہیں سکتے وہ نے کہا مولا پھر کیسے نہیں گن سکتے کچھ تھوڑا سا کھولیں تو صحیح فرمایا سن میرے امام نے فرمایا آسمان سے لے کر زمین تک خشخاش کدی سنیے چھوٹی ہے اچھا ہائے ہائے ان میں ہور رسان ہے ملتان جاؤ تو گھوٹے دیا کوئی ملتان والے بیٹھے میں ناراض نہ ہوا ہے نکے نکے دانے اسے کہتے ہیں رائی کا دانا خدا کی قسم یہ خشخاش کا دانا بنا ہی ولایت علی کو سمجھانے کے لیے میرے امام نے فرمایا سائل سن آسمان سے لے کر زمین تک مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک کل فضائے عالمین کو اس خشخاش کے دانے سے بھر دیا جائے ذرا گنو نا سارا اسلام آباد مل کے خشخاش کے دانے سے بھر دیا جائے اور تجھے کہا جائے ان کو ایک ایک دانہ کر کے گن اور بے خبر دنیا ہے جتنی مدت میں تو ان دانوں کو گنے گا اس سے 70,000 گنا مدت ہم پہلے تھے کب ہو گیا آج اس کی شہادت پڑھنی ہے لے کے تو آیا تھا نا علم مگر دونوں ہاتھ کٹ گئے جن کے آسرے پہ جناب زینب مدینے سے چلی اللہ اکبر ایک جملہ کہنا یہیں سے جناب علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں بات فرما رہے ہیں دوران بعد جناب امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہیں جناب حسن موجود ہیں جناب قمبر غلام موجود ہیں جناب ابو الفضل العباس موجود ہیں جب جناب علی بات فرما رہے تھے نا امام حسین علیہ السلام نے کہا قمبر ایتن الماء انا اتشان تھوڑا سا ماحول بنا تھوڑا سا قمبر میں بہت پیاسا ہوں پانی لے آئے خدا گواہ علماء نے لکھا ہے کائنات میں 2 شخصیتیں ہیں ایک امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی اور جناب زینب کو حیا بہت اللہ جانے بازاروں میں کیسے گئی ہوں اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے جناب امام حسین نے پانی مانگا ایتن الماء انا اتشان قمبر نہیں سن سکے جناب علی کی گفتگو میں مہر تھے دوسری مرتبہ امام نے کہا لیکن یہاں سنوانا مطلوب تھا نہ چاہیں بلانا مطلوب نہیں تھا خیال کرائے صحیح
جب تیسری مرتبہ کہا نا اتنی مہر تھا کمبر غیر معصوم ہے نا. جناب عباس نے آواز سنی کہ صحیح کہہ رہا میں پیاسا ہوں. اتنی جلدی جا کے گلاس پانی کا لے کے جو امام کو دیا نا پانی چھلک گیا امام پر. جو ہی پانی دیا نا جناب علی خطبہ پڑھ رہے تھے روک کے کہا الی العباس. بس سمجھ رہے میری بات ہے عباس قریب اور قریب آج فرمانی بالکل قریب. جب بالکل منبر کے ساتھ آئے میرے امام نے جھک کر عباس کے بازو چوم کے فرمایا عباس جیسے آج جلدی پانی لایا. اجرکم اللہ سیدہ آسو قبول فرمائے. بہت بڑی بسائط کے لفظ ہے جیسے آج جلدی پانی لایا. کسی دن یہی حسین کہے اس دن بھی جلدی کرنا. جناب عباس نے کہا مولا یہ ہو سکتا ہے کہ آقا مجھے حکم دے اور میں تاخیر کروں. علی کی چیخیں نکل گئی وہ وقت ایسا ہوگا. ایک دوسرا منظر بتاؤ. جب بیبیاں آئی نا محملوں پہ بیٹھ کر ساری بیبیاں محملوں پہ بیٹھ کے امام حسین علیہ السلام محمل ایک کربلا کی میں بات 28 سفر کی ایک لفظ کہنا ہے 28 رجب کی بات ساری جب بیٹھ گئی. امام حسین بھی بیٹھے انتظار ہے کہ امام فرمائیں تراحلوا یا آل محمد آل محمد عباس کوچ کا نکارہ بچا دو. ابھی بچا نہیں کہ صدر دروازہ کھلا. ایک سفید برقع میں ملبوس اصالے کے بی بی باہر آئی. امام حسین جلدی اتر کے کہتے ہیں ما ام البنین کیوں آئی ہے. امی شاہ بی بی ام البنین نے رو کے کہا میرا عباس کہاں. جناب عباس قریب کھڑے ہیں فرمایا عباس آؤ ذرا نانے کے روزے تک. ماشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. آئے نا جناب عباس کو دیر ہو گئی. میرے امام نے فرمایا علی اکبر ذرا دیکھو جناب عباس کیوں نہیں آئے. اب جو دیکھا عباس آئے نا سینے رکھ کے دیوار پر سر عباس رو رہا. مولا عباس مدینے میں رو رہا. جناب آقا آئے عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے یہ جملہ کہا عباس زینب تیرے سہارے پہ جا رہے. یہ کہہ کے نا میرے امام نے کہا عباس رونے کا سبب کیا ہے. جناب سیدہ ام البنین نے کہا مولا میں بتاتی ہوں. میں عباس کو لے کے آ کے میں نے کہا قبر رسول پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرو میں حسین سے وفا کروں. میرے امام نے فرمایا یہ وعدہ میں حسین کرتا. آ گیا وہ وعدے کا دن. خدا گواہ 10ویں والے دن عباس ایک مرتبہ خیمے گئے. جب حالت دیکھی نا جن بچوں کے منہ کھلے ہوئے تھے وہ بند نہیں کر سکتے. جن کے بند ہو چکے تھے کھول نہیں سکتے. اللہ ایک خیمے میں بھی بچے جاتے آلادش ہے پیاس. جملہ کہہ دی یہی اچھا کل کہیں ہے پیاس مگر پانی نہیں ہے. جناب عباس آئے مولا کے پاس. مولا شاعتیں شروع ہو گئی مجھے اجازت دے. میرے امام نے فرمایا عباس تو میری فوج کا سپاہ سالار ہے. سپاہ سالار کیسے سپاہ سالار کو میں اجازت دوں. دلیل تھی. عباس علیہ السلام واپس آ کے رک گئے. پھر ایک دفعہ تو میری فوج کا سپاہ سالار ہے اگر رونا ہے تو اب رو لے. پھر اس وقت آئے جب 6 ماہ کا بچہ رہ جائے. علی اصغر علیہ السلام باقی آ کے کہا مولا مجھے اجازت دے. امام نے فرمایا تو میری فوج کا سپاہ سالار ہے. اب چیخ نکل گئی عباس کی مولا وہ فوج کہاں رہی. اجرکم اللہ جس کا میں سپاہ سالار ہوں ایک ہی علی اصغر ہو گیا. امام نے فرمایا عباس پانی کی سبیل کرو یہ شیر کی آمد ہے کرم کانپ رہا. جناب عباس نے پہلا حملہ کیا. نہر فرات پہ قبضہ ہو کے پانی کا مسکیزہ بھر لیا. گھوڑے سے کہا گھوڑا تیرے پر جنگ کا دار و مدار ہے تو پانی پی لے. گھوڑے نے کہا کیا میں سکینہ سے بہتر ہوں. مولا میں دیکھ رہا تھا شامل ہے بچے خیمے میں جاتے پانی نہیں. گھوڑے نے پانی نہیں پیا. جناب عباس نے نہیں پیا. مشکیزہ لے کے ترائی پر پوری فوج. جناب عباس نے گھوڑے کو مہمیز کر کے پرواز کرتا ہوا گھوڑا اوپر سے جب گزر کے خیام کی طرف گیا عمر سعد کہتا ہے گھیر لو جناب عباس.
वरना पानी पहुंच गया नक्शा बदल जाएगा। अल्लाह अकबर। जो ही अब्बास जा रहे थे चारों तरफ से फौजें। हकीम इब्न तुफैल मलून ने बाजू पे पहला वार किया है। आए देखा है अल्लाह अकबर। जो ही बाजू भी हो जनाब अब्बास ने जल्दी से मस्कीजा मुंह में ले ली। दूसरे आगे बढ़े ज़ैद इब्न वकार जोहनी ने दूसरा वार किया। जनाब अब्बास का दूसरा बाजू भी गिर गया। ए नीचे रखा सीने के नीचे किसी तरीके से पानी पहुंच जाए। तुम्हारे साथ में हुरमिला से कहा निशाना बनाए इस मसीदे को, पानी पहुंच गया नक्शा बदल जाएगा। तीर आके लगाना, पानी में बहना शुरू किया। अब्बास ने कसम उठाई अब खैमे नहीं जाऊंगा। 29 मलाहीन को बगैर हाथों का सिन्नार किया, पता नहीं कितनों को, लेकिन ये फकीर लिखी है। एक मलून ने गोज मारा कब? जब अलम सीने से लगाए हुआ थे, जब अलम गिरने लगे ना, हाथ तो थे नहीं आए, झुके ना का आदमी ने ऊपर से गोज मारा। जनाब अब्बास गिरे ना जमीन की तरफ। उस वक्त कहा मौला मदद को आए। मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास अब मेरी कमर टूट गई। हाय 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 हाय। ये जनाब अब्बास का एक खतीब है जो मसाए पढ़ता है इमाम के जनाब अब्बास के रोजे पर। ख्वाब में आके मेरे आका अब्बास ने कहा खतीब मेरी सारी मुसीबतें पढ़ता है, तो सबसे बड़ी मुसीबत है वो क्यों नहीं पढ़ता? उसने कहा मौला क्या है? फरमाया जिसके बाजू न हो और वो घोड़े से गिरे और पाँव रिकाब में फंस जाए। अजरकुमल्लाह अजरकुमल्लाह। जब गिरा ना कोई नेजा मारता है। अल्लाह। इमाम आए जनाब अब्बास का सर अपनी गोद में रखा, आंखों में तीर है निकाला, खून निकाला। अब्बास का आखिरी वक्त है। इमाम ने फरमाया अब्बास वसीयत है तो करो। कहा मौला मेरा लाशा खेमी न ले जाना, मैं पानी नहीं पहुंचा सका। इमाम ने फरमाया होगा। इमाम ने कहा मेरी भी एक ख्वाहिश है, एक मर्तबा मुझे भाई कह दे। नजफ की गिरामी करके कहा बाबा अली गवाह रहना मेरी गुलामी साबित। अल्लाह अकबर। अखीक हाँ रूह निकल गई। इमाम चाहते हैं कि अब्बास का लाशा लेके और गंजे शहदा में रखे, जहां से हाथ उठाते हैं गोश्त के टुकड़े हाथ में आ जाते हैं। कहो जुमला जनाब अब्बास का कदे पाक सबसे बड़ा था, लेकिन सबसे छोटी कब्र ही। अगर रोना आ रहा यही जुमला है नसाई का, सबसे छोटी कब्र ही जनाब अब्बास की है। इतना इतना अब्बास पर तलवारें लगाई गई कि गोश्त के टुकड़े इरबन इरबन, गोश्त के टुकड़े टुकड़े। जब अब्बास गिरे ना घोड़े से, जनाब ज़ैनब ने कहा बीबियों तैयारी कर लो, अब शाम भी जाना है, कूफा के बाजारों में भी जाना और दरबारों में भी जाना है। मातम जनाब